بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. بہت سے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے اور بہت سے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے جانے کو قبول فرمائے اور ان کے ہی صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, تمام امت کی مغفرت فرمائے. تو جو لوگ حج میں نہیں ہیں, قربانی عام اپنے مقامات پہ کرتے ہیں, ان کے لیے چند اہم باتیں ضروری ہیں, مستحب ہیں جو کچھ. تو ان سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مستحب طریقہ ہے کہ قربانی کے جانور جس کا ہے جو قربانی کر رہے ہیں وہ خود ہی ذبح کرے. افضل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جانور قربانی کے خود ہی ذبح کرنا, اور یہ افضل طریقہ ہے. تو جو نہیں کر سکتا وہ ہو سکتا ہے تو وہ ممکن ہو تو سامنے بھی ہو, جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں, آپ نے ان کو کہا کہ فاطمہ سامنے آ تاکہ جانور ذبح ہو جائے, تو سامنے کے اس کو کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی ایک افضل طریقہ ہے جو ممکن ہو, لیکن غیر محرم کے سامنے آنا وہ جائز نہیں ہے, ممکن نہیں. اور دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانوروں کے گوشت جس طرح وہ خود بھی کھا سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیے, ایک خود اور خود کے گھر والوں کے لیے, ایک احبا عزیز و اقارب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور ایک غرباء و مساکین کے لیے حصہ مقرر کر دیں. ہاں اگر خود صاحب عیال والا ہے, جس کے خاندان بہت بڑی ہے اور بہت سے لوگ اس کے گھر والے ہیں, تو مساکین اور غرباء کو دینے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر والوں کے ہی قربانی کے گوشت تقسیم کر دیں. یہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے. قربانی کے گوشت سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ بچے ہیں, ان کے خود کے رشتہ دار ہیں, ان کے گھر کے عیال ہیں, وہ سب سے زیادہ مستحق اور حق ہے. اور تیسری بات جو عام ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے قربانی کے جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو وہ آلائشیں بھی کرتے ہیں, خون وغیرہ جو مختصر جگہ ملی ہیں, تو وہ کوشش کر کے ایسی جگہ جانور کو ذبح نہ کیا جائے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. لوگوں کو تکلیف دینے بھی بڑی بات ہے. تو اگر ممکن ہو کہ ایسی جگہ ہے جہاں اجازت ملی ہو یا اپنی جگہ نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کہیں پر جا کے گندگی میں پھینک دے یا کہیں ان کو زمین کھود کر دفن کر دے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور یہ افضل و بہتر اور مستحب طریقہ ہے کہ لوگوں کو قربانی کے ذریعے تکلیف نہ دی جائے, اور یہ قربانی کو ایک بوجھ بھی نہ سمجھا جائے. یہ حضور کی سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ سنت ہے, پسندیدہ عمل ہے, تو اس میں ذرا سا وہ بوجھ نہ سمجھا جائے. جانور کا بھی خیال, جب قربانی کے جانور خرید رہے اس وقت بھی خیال کریں کہ جانور کوئی ہٹا کٹا موٹا جانور ہو, کوئی اس میں کوئی ذرا آزاد اس طرح گاؤں کمزور یا کتنے جانور کو صرف بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قربانی کے لیے نہ لیجیے. اور دوسری بات جانور کی صفائی کا اور اس کی جگہ کا بھی خیال رکھیں. جانور کو کھانے پینے کی چیزیں دل سے دیں, خوشی سے کہ بھائی سے ہمیں قربان کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں اہم ہیں مستعد سمجھنے کے لیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے قربانی کے اہم مسائل مستحبات میں اگرچہ ہیں لیکن ثواب کے بہت بھاری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح قربانی کی خال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قصائی کو ہرگز اجرت میں نہ دے, اجرت اس کے الگ دے. ممکن ہو تو جو مدارس کے جو مستحق طلباء ہیں ان کو دے, ورنہ پھر اگر قریب میں کوئی غریب مساکین نہیں تو ان کو دے. اگر خود بھی اس کے گھر آیا میں کوئی غریب نہیں یا خود غریب ہیں تو وہ اس کو خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ حق تک اور مستحق لوگوں کو پہنچ جائیں. ابھی بھی مسائل ان شاء اللہ وہ وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے. دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.